میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن کا سمجھنا فرض ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سمجھنا، زندگی کا جو ہے پڑھنا، اس سے نصیحتیں لینا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا فرض ہے۔ آج کا سیشن جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہائی لائٹس ہے، جو ایجنڈا یا جو کی پوائنٹس ہیں، وہ تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ کام کیے گئے جس کے بارے میں ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہاں تک وہ جو ہے پلان کر چکے تھے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہم کر دیں، تاکہ یہ جو بیچ میں آڑ آ گئی ہے ہمارے اور ہمارے رشتے داروں کے بیچ، یہ جو بیچ میں ایک پردہ آ گیا ہے ہمارے اور ہمارے رشتے داروں کے بیچ، ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کے بیچ، ہمارے اور ہمارے قبیلے والوں کے بیچ، ہمارے اور ہمارے دوستوں کے بیچ، یہ کچھ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سوچنا تھا، یہ ماننا تھا کن کا؟ قریش کا، جو کفار اور مشرکین میں سے تھے۔ اب یہ سیدھا چلے جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، دھمکی دینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو ذرا سنبھال کر رکھیے، ان کی زبان بہت تیز ہو گئی ہے، وہ جو چاہے وہ ہمارے جو ہے خداؤں کو بول رہے ہیں اور ہماری عقلوں کو اور ہمارے باپ داداؤں کی عقلوں کو بول رہے ہیں کہ ان کے عقلوں پر تالا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کعبے کے پاس تھے، عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ جو تم نے آیتیں پڑھی تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں ان آیتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ایپیسوڈز کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے 2 ایپیسوڈ پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تلاوت کر رہے تھے کعبہ کے پاس وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سورے کی، سورہ نجم کی، تو سارے کے سارے کفار، سارے کے سارے مشرکین اس سورے کی تلاوت میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ وہ سارے سجدے میں پڑ گئے تھے۔ پھر جب وہ اٹھے تو حیران پڑ گئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پھر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے ہم پہ جادو کیا، نعوذ۔ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس جہنمی نے ایسی حرکت کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے تھوکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آتا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، اسے آپ کے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دیجیے۔ عتیبہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ملک شام کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں، سفر کے بیچ میں رات کے ٹائم پر یہ لوگ ایک پڑاؤ لگاتے ہیں، اچانک سے ایک شیر ان کے اطراف جو ہے چکر لگاتا ہے۔ عتیبہ حیرت میں پڑ جاتا، بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا اور کہنے لگتا ہے کہ محمد کی بدعا جو ہے قبول ہونے والی ہے، یہ شیر مجھے کھا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں یہ گئے، یہ بدبخت آتا ہے عقبہ بن ابی معیط، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جہنمی اپنا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھتا ہے، اس زور سے رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روند جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں باہر نکل رہی ہیں۔ یہ بولتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے میرا دل گھبراتا ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس بدبخت نے ایسی حرکت کی، سوچیے جہنم میں اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے معاملات کرو۔ ایک مرتبہ کوہ صفا پر تھے، صفا پہاڑی پر، تو وہیں پر ابو جہل آیا، آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں سنائی، بہت سی ایسی باتیں سنائی جس سے دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلے تو چاچا ہے، چاچا رہ کے جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بہت باتیں سنانے لگا، ایک سٹیپ آگے بڑھا اور گالی گلوچ کرنے لگا، ایک سٹیپ آگے بڑھا، پتھر لیا، اس زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوٹا اور اس میں سے خون جو ہے نکلنے لگا۔ یہ سارا معاملہ دور سے ایک لڑکی جو ہے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا ہماری آج کی اس سیرہ سیریز والی قرآن پوڈ کاسٹ سیریز میں۔ جو لوگ نئے ہیں اس والے گروپ میں، یا جو لوگ ہم کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ، ان کے لیے میں بتا دوں کہ قرآن پوڈ کاسٹ یہ ہمارا چینل کا نام ہے، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہم پیدا کریں کہ وہ قرآن سیکھے، سمجھے اور قرآن کے جو ہے قریب سے قریب ہو سکے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ایک بہت بڑا کام جو ہے اس چینل پر کیا ہے، اور اس پہ ہم نے سورہ کہف کی مکمل تفسیر، لگ بھگ 15 سے 16 گھنٹوں کی تفسیر جو ہے ہم نے ایک یونیک وے میں، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے ریسرچ کے بیسڈ پر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو میک شور کریں کہ ضرور آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 2، جہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ انہی کے تھرو یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ نے انہی کو ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ کتاب پہنچے، ان کو ایک پیغمبر ایسا بنایا جو سارے پیغمبروں کے سردار ہے، جو سارے پیغمبروں کے امیر ہے، جو سارے پیغمبروں کے خاتم النبیین ہیں، مہر ہے پیغمبری کی۔ تو ان کی امت میں ہم ہیں، اور ان کے طفیل میں، ان کے صدقے سے، ان کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان کی لائف کو سٹڈی کرنا، اور انہوں نے
कैसी जिंदगी गुजारी है, किस तरीके से मुश्किलें, मुसीबतें, मशक्क़तें, तकलीफें उठाकर हम तक इस दीन को पहुंचाया है, उसके बारे में जानना समझना हर मुसलमान पर, मैं समझता हूँ कि जिस तरह कुरान का समझना फर्ज है, वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का समझना, जिंदगी का जो है पढ़ना, उससे नसीहतें लेना और उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन हमने तुम्हारे लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक उसवा बना रखा है, एक नमूना बना रखा है, एक आइडियल तुम्हारे लिए बना रखा है। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस सीरा सीरीज वाले 7th या 8th एपिसोड हमारा चल रहा है। इस वाले एपिसोड में अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो अगेन एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आप हमारा चैनल कुरान पॉडकास्ट बाय हारून सिद्दीकी, उसको जरूर विजिट करें। उसके वीडियोस और जो है उसकी सीरीज जो हमने बना रखी है उसको जरूर जो है आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। आज का सेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जो हाइलाइट्स या जो एजेंडा या जो की पॉइंट्स है वो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी गई, किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, किस तरीके से उनके साथ वो काम किए गए जिसके बारे में हम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। वो चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। एक और चीज जान ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न सिर्फ मुसीबतें मुश्किलें आई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने तक की साजिशें कुफ्फार ने जो है की थी। यहाँ तक वो जो है प्लान कर चुके थे कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हम कर दें, ताकि ये जो बीच में आड़ आ गई है हमारे और हमारे रिश्तेदारों के बीच, ये जो बीच में एक पर्दा आ गया है हमारे और हमारे रिश्तेदारों के बीच, हमारे और हमारे खानदान वालों के बीच, हमारे और हमारे कबीले वालों के बीच, हमारे और हमारे दोस्तों के बीच, ये कुछ हमारे खुदाओं को छोड़कर दूसरे खुदा की तरफ चले गए हैं और वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं। ये सोचना था, ये मानना था किनका? कुरैश का, जो कुफ्फार और मुशरिकीन में से थे। और उन लोगों ने किस तरीके की साजिशें की और कैसी कैसी हरकतें की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक मैं जो है अपडेट ले लूं आप सारों से। मेरी आवाज वीडियो दोनों क्लियर है? इफ यस प्लीज टाइप यस, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अब तक जो हमारा हो चुका था, देखिए हम जिस किताब को रिफर कर रहे हैं, किताब का नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। अर्रहीकुल मख्तूम, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम रिफर कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे, पहला निकाह उनका कैसे हुआ, बिजनेस टूर पर कैसे वो जाया करते थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके कैसे मामलात थे, हजरत जो है अपने दादा के साथ वो कैसे थे, अपनी वालिदा के साथ वो कैसे थे, और दाई हलीमा के साथ उनका कैसा जो है वो जो टाइम पीरियड था वो कैसा गुजरा। फिर अपने चचा के पास, अबू तालिब के पास वो जब आए तो फिर उनके पास उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी। एक लंबी तफसील जो है हम ऑलरेडी 6 to 7 आवर्स की हमने रिकॉर्ड कर दी है। नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखेगा। आज हम देख रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर बन गए, बनने के बाद शुरुआती दिनों में अल्लाह ने कहा कि आप खुफिया तौर पर तबलीग करिए, खुल्लम खुल्ला नहीं करिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। उन लोगों को आप बताइए जिन पे आप भरोसा रखते हैं, जिन पे आप एतमाद रखते हैं, जो आपकी बात सुन लेंगे। तो पहले अपनी वाइफ को उन्होंने बताया तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरी इस्लाम कबूल कर गई। फिर अपने दोस्तों को बताया, हजरत अबू बकर को बताया, अबू बकर ने अपने दोस्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बताया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो करते 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 एक छोटा सा गिरोह जो है जम गया, ठीक है। और फिर इनको सताने लगे कुरैश के लोग, मक्का के लोग जो काफिर और मुशरिक थे। तो उनसे बचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिले को भेजा कि तुम हबशा की तरफ चले जाओ, माइग्रेट करो, वहां का बादशाह अच्छा है, वो तुमको पनाह देगा।
یہ مختصر سے ہائی لائٹس دے رہا ہوں میں جو پریویس 2 ایپیسوڈز میں ہم نے کیے ہیں۔ تو 19 لوگوں کا ایک گروپ جاتا ہے، جا کر وہ حبشہ کے پاس جاتا، وہیں پر وہ بس جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مائگریشن ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا لگ بھگ 84 لوگ جو ہے ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اب دوسری ہجرت ہوئی، دونوں قافلے چلے گئے، دو بھی مطمئن ہو گئے۔ قریش کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہ آسانی سے نکل جا رہے ہیں یہاں سے، اور اب سہولت سے جو ہے حبشہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے کارکنان کو بھیجا، بولا کہ واپس لے کے آؤ پکڑ کے ان لوگوں کو۔ تو گئے، وہاں پہ گفتگو ہوئی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ، وہ سارا معاملہ پیش آیا جو ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے قریش کے لوگ واپس آ گئے، کیونکہ نجاشی تیار نہیں ہوا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ تو اتنا گڑ گڑا کر رونے لگا سورہ مریم کی آیتیں سن کر، کہنے لگا کہ جو ہے یہ ایک ہی روشن دان سے نکلنے والی 2 کرنیں، تم یہاں پر رہو، سکون سے کھاؤ پیو اور اپنے دین کی پریکٹس کرو، کوئی تم کو کچھ اف کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو مطمئن ہو گئے تھے اور مسلمان وہاں پر جو ہے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب یہاں مکہ میں دانت پیس رہے تھے قریش کے کافر اور مشرکین کہ کیسے جو ہے اس چیز کو روکا جائے، کیسے اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، کیسے محمد کے مشن کو جو ہے روکا جائے۔ اب یہ سیدھا چلے جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، دھمکی دینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو ذرا سنبھال کر رکھیے، ان کی زبان بہت تیز ہو گئی ہے، وہ جو چاہے وہ ہمارے جو ہے خداؤں کو بول رہے ہیں، اور ہماری عقلوں کو اور ہمارے باپ داداؤں کی عقلوں کو بول رہے ہیں کہ ان کے عقلوں پر تالا پڑا ہوا ہے کہ یہ مورتی پوجا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھا نہیں سکتی، ہل نہیں سکتی، ہٹ نہیں سکتی، اسٹل یہ اس کے آگے جو ہے سر جھکا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا جو ہے ان کو ہوشیار کریے، اپنے طور پہ آپ سمجھائیے، یا نہیں تو آپ ہمیں بزرگ ہیں، ہم میں جو ہے بڑی عمر کے ہیں اور قریش کے سرداروں میں سے ہیں، تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بیچ سے ہٹ جاؤ، آپ کے بھتیجے کو ہم کو دے دو، ہم جو ہے ان سے اپنی ڈیلنگ کر لیں گے، یعنی ہم ان کو ستا کر، مار کر یا قتل کر کے جو ہے اس قصے کو ختم کریں گے۔ تو ابو طالب یہ بات سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، جا کر بڑے پیار سے جو ہے اپنے بھتیجے کو کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، میرے کاندھے پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں، یہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ لوگ تمہارے ستانے پر جو ہے لگ جائیں گے، تو لہٰذا تم اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میرے چاچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، شاید ابو طالب بھی میرا ساتھ جو ہے چھوڑ دیں گے۔ پھر اپنے چاچا سے کہتے ہیں کہ اے چاچا جان، اگر قریش کے کافر، قریش کے مشرکین میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو میں یہ مشن کو پورا کر کر رہوں گا، یا نہیں تو اس مشن میں میں اپنی جان جو ہے گوا بیٹھوں گا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ابو طالب کہتے ہیں کہ تم جو چاہے کرو، میرا پورا سپورٹ جو ہے تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں قریش کے لوگ کہ ابو طالب کو بولنے سے کوئی جو ہے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ اسٹل اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور نوجوان ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ جاتے ہیں ابو طالب کے گھر، جا کر جو ہے ایک ایسی پیشکش کرتے ہیں جسے سن کر جو ہے حیرت ہوگی۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لے جایا جاتا ابو طالب کے پاس، لے جا کر بولتے ہیں کہ اے ابو طالب، یہ جو لڑکا ہے، نوجوان لڑکا، یہ ہمارے قبیلے میں سب سے بہترین شخص ہے، سب سے خوبصورت جو ہے آدمی ہے، سب سے خوبصورت جو ہے نوجوان۔ آپ ایک کام کرو، آپ اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لو، آپ اس کو اپنا بھتیجا سمجھو، آپ اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کی پرورش کرو، اس کو پالو پوسو، اس کو بڑا کرو، ازیوم کرو کہ یہ محمد ہے، اس کے بدلے میں کیا کرو، محمد کو ہمارے پاس جو ہے آپ دے دو۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اس سے گھٹیا، اس سے بدترین سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے پاس دے رہے ہو تاکہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور تم چاہتے ہو کہ میں میرا بھتیجا تم کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کرو، تو ایسا ہرگز میں کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ایک آدمی بیچ میں اٹھ کر کہتا ہے کہ اے ابو طالب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایک بات نہیں مان رہے ہیں، نہ آپ اپنے بھتیجے کو روک رہے ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے ہم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا،
تم جانو محمد جانے، میں جب تک میرے اندر جان باقی ہے میں محمد کا سپورٹ کرتا رہوں گا۔ یہ کہنے کے بعد قریش کے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب پلاننگ کرنی یہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ محمد کا کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا، اگر ہم ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹائیں گے تو یہ اسی طرح جو ہے لوگ ان کی باتیں سن کر اسلام قبول کرنے لگیں گے، اور ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے فیملیز میں، ہمارے ریلیشن شپ میں پھوٹ اور درار جو ہے بڑھتی جائے گی۔ اب ہو رہی ہے پلاننگ مرڈر کی، نعوذ باللہ۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کعبے کے پاس تھے، عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ جو تم نے آیتیں پڑھی تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں ان آیتوں کو نہیں مانتا۔ اگر آپ ہمارے ایپیسوڈز کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے 2 ایپیسوڈ پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تلاوت کر رہے تھے کعبہ کے پاس وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سورہ کی، سورہ نجم کی، تو سارے کے سارے کفار، سارے کے سارے مشرکین اس سورہ کی تلاوت میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ وہ سارے سجدے میں پڑ گئے تھے۔ پھر جب وہ اٹھے تو حیران پڑ گئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پھر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے ہم پہ جادو کیا، نعوذ۔ تو کچھ دن بعد عتیبہ ابو لہب کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں والنجم اذا ہوا اس کا یقین نہیں کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا کلام۔ یہ کہہ کر اب وہ غصے سے اللہ اکبر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھٹ جاتا ہے۔ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس جہنمی نے ایسی حرکت کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ یہ جو ہے تھوکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آتا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اسے آپ کے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دیجیے۔ کچھ دن بعد عتیبہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ملک شام کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں۔ سفر کے بیچ میں رات کے ٹائم پر یہ لوگ ایک پڑاؤ لگاتے ہیں، اچانک سے ایک شیر ان کے اطراف جو ہے چکر لگاتا ہے۔ عتیبہ حیرت میں پڑ جاتا، بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا، اور کہنے لگتا ہے کہ محمد کی بددعا جو ہے قبول ہونے والی ہے، یہ شیر مجھے کھا جائے۔ رات بھر یہ ہیبت میں رہتا ہے، رات بھر یہ پریشان رہتا ہے، یہی بڑبڑاتے رہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں شام میں ہوں، مکہ میں محمد ہے، وہاں سے یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو اس کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اس کو پکڑ کر اپنے بیچ میں، یعنی جانوروں کے اور انسانوں کے بیچ میں اس کو سلاتے ہیں، تاکہ ایک پروٹیکشن رہے، انسانوں کا گروپ، پھر جانوروں کا گروپ، پھر بیچ میں یہ۔ پھر بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا نکلی اس کے لیے، وہ شیر ساروں کو چھلانگتا ہوا آتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے سر کے بل، اور اس کو وہیں پر جو ہے آتا ہے۔ تو یہ تھا ابو لہب کا بیٹا جو اتنی بڑی گستاخی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کیا، کرتا پھاڑا، نعوذ باللہ تھوکنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا حشر ہوا۔ دوسرا ایک واقعہ ہے عقبہ بن ابی معیط کا۔ اس بدبخت اور اس ذلیل نے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے حق میں جو ہے بد دعا دی تھی، اس میں سے یہ ایک ہے، آلریڈی ہم نے پچھلے سیشنز میں اس کے بارے میں بات کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں یہ گئے، یہ بدبخت آتا ہے عقبہ بن ابی معیط، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جہنمی اپنا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھتا ہے، اس زور سے رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روند جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں باہر نکل جا رہی ہیں۔ یہ بولتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے میرا دل گھبراتا ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ اس بدبخت نے ایسی حرکت کی، سوچئے جہنم میں اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے معاملات ہو۔ ایک اور چیز، ابو جہل یہ بھی جو ہے بڑا آگے آگے رہتا تھا،
दो नाम तो आपने सुने होंगे, अबू लहब, अबू जहल। अबू लहब का तफसील से हमने 2 एपिसोड्स में कवर किया कि किस तरीके से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दिया करते। अच्छा, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो मैं बता रहा था अबू जहल के बारे में। अबू जहल कुरैश के सरदारों में से एक सरदार है। अबू जहल कुरैश को एक मर्तबा क्या किया, जमा किया सारों को, और उनको बोलने लगा कि हम हमें मोहम्मद के बारे में कुछ करना होगा। ये हमारे खुदाओं के बारे में बहुत बुरा भला जो है ये कहता है। हम बहुत सब्र कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं, नाउजुबिल्लाह, अबू जहल क्या कह रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं, अगर ये मेरे सामने आए और नमाज पढ़े, सजदा करे, तो जो सबसे ज्यादा भारी पत्थर है उस पत्थर को मैं अपने हाथ में लूंगा और नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कुचल डालूंगा उस पत्थर से। और ये कहता है कि कल मैं ये करके बताऊंगा अगर ये मेरे सामने ऐसी हरकत करे। रात हो जाती, फजर का वक्त आता, ये आता है काबे के पास आकर खड़ा हो जाता। इसके साथी जो इसके साथ बैठ रहे थे वो भी आते हैं कि देखेंगे कि ये अपना पूरा काम करता है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के हिसाब से आते हैं, काबे के पास जाते हैं, नमाज की नीयत बांधते हैं, रकात बांधते हैं, रुकू करते हैं, सजदे की हालत में जाते हैं। अबू जहल बड़ा सा पत्थर हाथ में लिए हुए सामने जाता है, इस कोशिश में कि वो इस पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्लाह सर को कुचल डालेगा। जैसे ही वो करीब जाता है, अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता, वो परेशान होता है, खौफ के मारे, डर के मारे भागता हुआ पीछे आता। उसके हाथ में पत्थर वैसा ही है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि ए अबुल हकम, क्या हुआ, क्यों ऐसे भागते हुए आ रहे हो, क्यों डरे हुए महसूस हो रहे हो, क्यों तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। तो अबू जहल कहता है कि जब मैं मोहम्मद के करीब गया तो मैंने एक ऐसे बड़े ऊंट को देखा कि उसका इतना बड़ा जो है चेहरा, उसके इतने बड़े दांत, उसकी इतनी लंबी जो है गर्दन, उसका इतना बड़ा जो है जिस्म, ऐसे ऊंट को आज तक मैंने नहीं देखा। और वो ऊंट मेरी तरफ लपक कर आ रहा था इस तरीके से कि गोया कि वो मुझे खा जाएगा। तो उसके डर से मैं भाग आया हूँ। बाद में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने अल्लाह के नबी से पूछा और ये वाकया सुनाया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो जिब्राईल थे जो मेरी हिफाजत कर रहे थे। अगर अबू जहल और आगे बढ़ता तो जिब्राईल जो है उनका काम निपटा देते। ये एक मामला हुआ था अबू जहल का। दूसरे बदमाशों ने भी बहुत सारी जो है हरकतें की थी। एक मर्तबा कुछ बदमाश, काफिर और मुशरिक, काबा के अतराफ जो हतीम है वहां पर खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर हजर अस्वद को बोसा दिया, तवाफ करने लगे। पहला तवाफ किया तो जैसे यहाँ काबा अगर है, तवाफ कर रहे हैं तो बदमाशों के पास एक मर्तबा आए। अब बदमाश जो है उनको लान तान करने लगे, यानी गाली गलौज करने लगे। नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग उड़ गया, यानी बदल गया रंग। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी नहीं लगी वो बातें। दूसरा तवाफ किया, फिर से उनके सामने आए, फिर से जो है उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लान तान की, नौज़ुबिल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है क्योंकि वो बर्दाश्त के बाहर बातें होती है। तीसरी मर्तबा चक्कर लगाई, फिर लोगों ने जो है उनको लान तान किया। इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुक जाते हैं, रुक कर उनसे कहते हैं कि ए कुरैश के लोगों, मुझे भेजा गया है तुम्हारे कत्ल और तुम्हारे गारत होने की खबर सुनाने की। ये बातें सुनकर वो लोग जो है एकदम सन्नाटा जो है वहां छा जाता, खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कत्ल की बात हो रही है और उन लोगों ने देखा कि जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हक में बद्दुआ करते हैं तो वो होकर ही रहते हैं। ये उन बदमाशों में से थे जो जंग बदर में जो है कत्ल किए गए। नेक्स्ट डे सेम मामला हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए काबा में तवाफ करने के लिए। अब ये बदमाश क्या करने लगे, ग्रुप बनाया इन लोगों ने। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सारों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। एक आदमी आगे बढ़ा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर गले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लटकाई, लटका कर इतनी जोर से खींची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला जो है घूटने लगा। जैसे ही हजरत अबू बकर को पता चला कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला हो रहा है, वो भागते हुए आए, आकर लोगों से कहने लगे कि अतक़्तुलूना,
ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو بس کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ ہے. تو یہ کہہ کر جو ہے ان کو چھڑا کر جو ہے وہاں سے جو ہے لے کر گئے. تو یہ معاملات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد یہ دین ہم تک جو ہے پہنچا ہے. ایک اور معاملہ پیش آیا تھا ابو جہل کا، جس واقعے کے تحت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوہ صفا پر تھے، صفا پہاڑی پر. تو وہیں پر ابو جہل آیا. آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں سنائی، بہت سی ایسی باتیں سنائی جس سے دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلے تو چاچا ہے، چاچا رہ کے جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ بہت باتیں سنانے لگا. ایک سٹیپ آگے بڑھا اور گالی گلوچ کرنے لگا. ایک سٹیپ آگے بڑھا، پتھر لیا، اس زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوٹا اور اس میں سے خون جو ہے نکلنے لگا. یہ سارا معاملہ دور سے ایک لڑکی جو ہے دیکھ رہی. اس نے حضرت حمزہ سے کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے. جب وہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس نے جو ہے حمزہ کو کہا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے جو ہے یہ معاملہ کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں، یعنی شکاری لباس میں، اور ان کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھی اس لے کر جو ہے بڑے کعبہ کی طرف جہاں پہ قریش بیٹھا کرتے تھے گئے. ابو جہل کو پکڑا، زور سے پکڑا، اور اس زور سے جو ہے ان کو سر پر جو ہے مارا. ان کے اس کا بھی سر پھوٹا، بڑا سا زخم ہوا، اس میں سے خون جو ہے نکلنے لگا. اور حضرت حمزہ نے کہا کہ تم میرے اس بھتیجے کو مارتے ہو جو وہ باتیں کہتا ہے جو میں بھی کہتا ہوں. یعنی اسلام کا اقرار کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شروع تو حضرت حمزہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام کو قبول کیا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، قرآن کو سنتے، اللہ کے کلام کو سنتے، ان کا دل نرم پڑتا جاتا اور وہ دین کو جو ہے دل سے قبول کیے اور دین کی بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے حفاظت کی. تو یہ چند واقعات تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. کیسے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کیسے سارے عرب کے قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور آئے اور ایک گھاٹی میں جو ہے 3 سال کا عرصہ جو ہے گزارا، جس میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پتے چبا کر جو ہے زندگی گزارتے. تو یہ سارے معاملات ہم دیکھیں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ. ذرا آپ لوگ چیٹ باکس میں آ کر مجھے بتائیں کہ آج جو واقعات آپ کو بتائے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہیں یا نہیں. دوسرا یہ کہ کیا ان واقعات کے سننے کے بعد کیا ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور زیادہ محبت نہیں بڑھی؟ کیا جو ہے اب جب ہم درود پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان ساری چیزوں کا احساس جو ہے رکھتے ہوئے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو، مشقتوں کو قبول کر کے اس کا بہترین بدلہ جو ہے ان کو عطا کرے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے لیے اتنا ہی. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. قرآن پوڈ کاسٹ بائے ہارون صدیقی، اس کے اوپر پریویس جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ پوسٹڈ ہے، اس کو ضرور آپ لوگ جو ہے دیکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک فرائیڈے ہم کریں گے سورہ ملک کی تفسیر، اور نیکسٹ ویک ہم کو انشاءاللہ ہارون سر بھی جو ہے جوائن کریں گے، اور آن سیٹرڈے، ایوری سیٹرڈے ہم کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ڈسکشن. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.